السلام علیکم دوستوں، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم آفیشیل میڈیا۔ میرے ساتھ غلام مرتضیٰ بھی کھڑے ہیں اور ہم اس وقت یہ آئے ہیں ڈی چوک پر۔ یہ آپ میرے پیچھے، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ کنٹینر ہے۔ اس پہ اگر آپ دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ کرینوں کے ساتھ اس کنٹینر کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ جو مجھے نظر آ رہا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے قیدی نمبر 804۔ اب یہ کنٹینر رکھا ہے تو اس کے اوپر بھی عمران خان کا نام ہے۔ تو لیکن یہ آپ دیکھیں ڈی چوک پہ کنٹینرز ادھر سے، اور یہ بھی میں گھما کے آپ کو دکھاتا ہوں، دوسری طرف بھی کنٹینرز ہیں۔ ایک کنٹینرز سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مختلف جگہوں پر پہنچا دیے گئے ہیں، اور گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بالکل کسی آدمی کو یہاں پہ نہیں آنے دیا جائے گا۔ ایک طرف کنٹینرز ہیں اور دوسری طرف اگر آپ میڈیا میں دیکھیں تو ڈس انفارمیشن کا ایک طوفان ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس ٹیمپو کو توڑنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ اب کہ جی ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، اور جسٹس عامر فاروق صاحب آ گئے ہیں میدان میں، اور اب وہ کوئی پابندیاں لگائیں گے۔ وزیر داخلہ کو بلا لیا آج، انہوں نے بڑی کہا بات کہ میں تو آلریڈی آرڈر کر چکا ہوں، یہاں پر احتجاج نہیں ہونا، تو بلائیں سب کو، تو انلیگل قرار دیا جائے تاکہ یہ جو مار کٹائی کریں گے اس کا جواز جو ہے وہ فراہم کیا جا سکے، اور پھر پولیس یہ کہے ہم تو عدالت کے احکامات پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا اس ایک گرینڈ پلان کا حصہ ہے، جو عمران خان کا جو احتجاج ہے، پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے، اس کو دبانے کی کوشش کی جائے، اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، اور کسی طریقے سے بھی جو حکومت ہے اس وقت پریشر میں ہے تاکہ وہ ان کے معاملات پر سنجیدگی سے غور ہی نہ کرے۔ اچھا، اب بہت سارے لوگوں کی یہ آپ کو آوازیں آ رہی ہیں، یہ دیکھیں یہ کنٹینر جو ہے اٹھ نہیں رہا ہے، بھاری، کیونکہ اس کے اوپر قیدی نمبر 804 کا نام، تو یہ بڑی کرین ہے، اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ اٹھ نہیں رہا، اور مٹانے کی بھی انہوں نے نیچے سے کوشش کی ہے۔ لیکن دیکھیں جس نے ڈالے ہیں کنٹینر، وہ بھی کوئی بڑا محبتی آدمی تھا، اس نے ایسا کنٹینر ڈال دیا ہے، کیوں جناب مرتضیٰ صاحب، کہ اس نے پھڑکا دیا ہے یہ لگ گیا ہے، اور اس کے بعد کسی نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور پھر ابھی انتظامیہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہے اور وہ اس کو اٹھانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک اور اپڈیٹ دے دوں پھر مرتضیٰ سے بات کرتے ہیں۔ اڈیالہ جیل بھی جو سڑک جاتی ہے اس پر کنٹینرز لگا دی گئے ہیں، بہت ساری رکاوٹیں اس پہ ڈالی گئی ہیں۔ یہاں اسلام آباد کے جو انٹری پوائنٹ ہے، سارے سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کسی کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ عظمہ بخاری کہہ رہی ہے کہ یہ بالکل اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا جیسے وہ دہشت گرد ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مطالبات کے حق میں احتجاج جو آئین پاکستان گارنٹی کرتا ہے، کیا کہہ رہی ہیں عظمہ بخاری کہ ہم اس کو اس طرح سے نپٹیں گے جیسے دہشت گردوں سے نپٹا جاتا ہے۔ مولانا غفور حیدری، دیکھیں یہ جمعیت علماء اسلام کا بھی آپ ذرا اندازہ کریں، وہ کیا بیان دیا انہوں نے کہ احتجاج کرنا تو حق ہے، لیکن اگر عمران خان 9 مئی کو دہرانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں، 9 مئی کا بیانیہ 8 فروری کو پاکستان کے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، بالکل انہوں نے کہا غلط ہے۔ پھر عدالتوں نے عمران خان کی ضمانتوں پر جو فیصلے دیے اس میں انہوں نے اس بات کو اٹھا کر پھینک دیا کہ عمران خان کسی حوالے سے بھی کہیں پر کسی تشدد کی کارروائی میں ملوث تھے یا انہوں نے اس کی پلاننگ میں حصہ لیا۔ لیکن جو سیاستدان ہیں، اب دوسری طرف رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، عطا تارڑ، میڈیا جو ہے وہ آپ اگر اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ مذاکرات ہیں، مؤخر کر دیا گیا دھرنا، اور عمران جو ہے بالکل جو ہے نا وہ کوئی احتجاج کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری طرف عدالتی احکامات کے ذریعے، آبزرویشنز کے ذریعے ڈرانے کی کوشش، اور تجزیہ نگار مختلف آ کے یہی بیان کر رہے ہیں کہ آپ احتجاج کے لیے مت آئیے۔ یہ اس وقت صورتحال ہے۔ لیکن میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا، مرتضیٰ آپ بھی میرے ساتھ تھے، ایک بزرگ تھا اس کا پی ٹی آئی کا، غالباً پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا، جب اس سے پوچھا ہم نے کہ آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ عوام اور عمران خان کی محبت کا امتحان ہے۔ اس کے علاوہ ایک طرف انہوں نے کہا ایک طرف فیشزم ہے، ایک طرف ریاستی بربریت اور ریاستی ظلم ہے، کنٹینرز ہیں، ایک ڈس انفارمیشن ہے، لاٹھی چارج ہے، آنسو گیس ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، گرفتاریاں ہیں۔ یہ جناب بالآخر کنٹینر، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں انہوں نے اٹھا لیا، اچھا، کہ وہ ہے سب کچھ، اور دوسری طرف عوام ہے،
غریب لوگ ہیں, تبدیلی چاہتے ہیں, ان کے دلوں میں عمران کی محبت ہے. تو مقابلہ جو ہے, امتحان جو ہے, جنون اور محبت کا امتحان ریاستی جبر و تشدد سے ہے, حکومتی جبر و تشدد سے ہے, اور اس کی کامیابی جو ہے یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے یا ناکامی بھی. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا بشرا بی بی صاحبہ احتجاج کو لیڈ کریں گی؟ تو ابھی تک جو میرے پاس اطلاع ہے, جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی بالکل احتجاج میں شریک ہوں گی. عمران خان کی رہائی کے لیے جو احتجاج ہے اس میں بشرا بی بی شریک ہوں گی. اور اب یہ کارکنوں کی عمران خان سے محبت کا بھی امتحان ہے. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ بشرا بی بی کو سڑکوں پر چھوڑ دیں گے کہ بے یار و مددگار آنسو گیس اور تمام دوسری چیزوں کا سامنا کرنے کے لیے, یا وہ آ کر تو جو ایک احتجاج ہے اس کو کریں گے. مرتضیٰ, یہ ساری جو صورتحال ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ صورتحال جس طرح وہ بزرگ نے بات کی ہے جی, میں تو اس بات سے حیران ہوں کہ لوگوں کی اب جو صورتحال یہ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ امتحان ہے قوم کا, اور امتحان میں اگر قوم سرخرو ہوتی ہے تو قوم کا فائدہ ہے, قوم فیل ہو جاتی ہے تو پھر قوم کا نقصان ہے. انہوں نے کہا کہ اب تو ڈو اینڈ ڈائی ہے, اس کے اوپر ہم نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں. دونوں صورتوں میں عوام نے اپنا فیصلہ خود سنانا ہے, اور یہ دیواریں, یہ راستے, یہ کنٹینر. اچھا مجھے یہ بات بتائیں, ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر احتجاج کی اجازت دے دی جائے, پرامن احتجاج ہو, تو اس سے حکومت کو کیا خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا. پرامن احتجاج اگر وہ ان کو بتا دیا جائے, ٹائم بھی لے لیا جائے کہ 2 دن رہیں آپ, 3 دن رہیں, کریں احتجاج. مثلاً F9 پارک دے دی جائے, سری نگر ہائی وے. جی جی, لیکن جب وہ اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی سنگجانی بھیج دیتے ہیں, کبھی رواد بھیج دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ خود انسٹیگیٹ کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان چیزوں کو نہ مانے. اگر F9 پارک میں 20,000 بندہ بھی آ کے بیٹھ جائے تو حکومت کو اس سے کیا خطرہ ہوگا؟ بالکل کوئی ایسا خطرہ نہیں. اس سے پہلے بھی اجتماع یہاں پہ ہوتے رہے ہیں, ہم نے ساری زندگی احتجاج دیکھے ہیں یہاں پہ. اسلام آباد یہیں پر بلاول بھٹو صاحب بھی احتجاج کر کے گئے, مولانا فضل الرحمان سری نگر ہائی وے پر انہوں نے احتجاج کیا. تو احتجاج جو ہیں ان کی اجازت ملتی رہی ہے. یہ کوئی رحمت کرے قاضی حسین احمد کے احتجاج ہم وہ بھی احتجاج تھا یہاں, لاٹھی چارج ہوتے رہے بینظیر کے ساتھ. ہم نے دیکھا لاجب بازار میں کس طرح سے سارا کچھ ہوتے رہے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوگی, لیکن وہ انہوں نے بھی لانگ مارچ کیا. اچھا یہ بتائیے, انٹرنیٹ وغیرہ بند ہوگی؟ یہ انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ پی ٹی اے کے حکام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی آرڈر نہیں ملا, لیکن انٹرنیٹ سروس بند ہوگی, موبائل سروس بند ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کنورٹ کر رہے ہیں ٹوورڈز 2G. اور یہ جب فائر وال لگ جائے گی 22 کو, لوگوں کو پتہ چل جائے گا. کوئی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے تو ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی, کوئی اپلوڈ کر رہا ہے تو اپلوڈ نہیں ہوگی, وائس تو میسج. جو لوگ جاب کرتے ہیں, آتے ہیں بیچارے, اگر شہر سیل ہوگا تو ان کا کیا بنے گا؟ ان کا دیکھیں جی, کاروباری لوگ تو جو بچے ہمارے انٹرنیٹ کے اوپر کام کرتے تھے وہ تو بہت پریشان ہیں. وہ کم از کم بھی جو میں یہ جانتا ہوں ایٹ لیسٹ 20 سے 25 ہزار بچہ پنڈی اسلام آباد میں وہ نیٹ کے اوپر کام کرتا ہے. وہ اس وقت شدید پریشانی کے عالم میں ہے. بہرحال روزی ان کا مسئلہ ہم یہاں پر ڈی چوک پہ کھڑے ہیں, اور اس دعا کے ساتھ, اس امید کے ساتھ کہ اللہ کرے کوئی پرتشدد واقعہ نہ ہو, اور خدا تعالیٰ تمام زندگیاں محفوظ رکھے. بھلے وہ لا انفورسمنٹ ہے, بھلے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, بھلے وہ عام شہری ہیں, سب کو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے, محفوظ رکھے. کیونکہ پاکستان کی ترقی ممکن تبھی ہے اگر سب مل کر اس میں ہاتھ ڈالیں گے. یہ جو تفریق ہے, یہ جو ڈویژن ہے, یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے. اب لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ اگلے 2-3 دنوں میں ہو سکتا ہے اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے, اور یہ ساری سچویشن جو ہے وہ ایک جشن میں تبدیل ہو جائے, اور وہ جو ایک احتجاج کی بات ہے وہ نہ کرنا پڑے. تو انشاءاللہ ہم حاضر رہیں گے, آپ کو تازہ ترین سے اطلاع دیتے رہیں گے. تب تک اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.